کرے مداوا شبیر کے دکھوں کا کوئی ایک پیر ڈھونڈتا تھا بن میں اسی جوان کو ایک پیر ڈھونڈتا تھا بن میں اسی جوان کو تھا شاہ دو جہاں کا تھا شاہ دو جہاں کا جو بہو سراپا شبیر کے دکھوں کا کوئی کرے مداوا شبیر کے دکھوں کا کوئی کرے مداوا شہزاد بنت سہارا بے سر بدن سے پوچھے شہزاد بنت سہارا بے سر بدن سے پوچھے کیوں ظالموں نے بھیا کیوں ظالموں نے بھیا انگلی تیری کو کاٹا شبیر کے دکھوں کا کوئی کرے مداوا شبیر کے دکھوں کا کوئی کرے مداوا ضرور پر محمد والے محمد محمد والے بیٹے محمد صلی اللہ سورۃ فاتحہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقاله الحق وهو
الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا دودھ بھیجے محمد والے محمد صابر نوے اللہ کرام وعباد اہل ہے درسگاہ حسینی کھلی ہوئی ہے اور طالب شوق علم بھی لے رہے ہیں تقویٰ بھی لے رہے ہیں کردار بھی لے رہے ہیں. یہ مجالس تہذیب ہے، یہ مجالس شعور انسانیت کے لیے ہے، یہ مجالس حق کی پہچان اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا عملی سبق فراہم کرتی ہے. یہ مجالس ایک پراگندہ معاشرے میں جہاں فسق و فجور عام ہو، جہاں ہر طرف اخلاق اور کردار کو بگاڑنے کے لوازمات موجود ہو، جہل کی تاریکی چھائی ہوئی ہو، وہاں روشنی کا دریچہ بن جاتی ہے. آپ غور کیجئے گا، دیکھیے یہ مجالس بھی معجزہ ہے. وہ اعتراضات تو ہمیشہ حق بات پر ہوتے رہے. کچھ نے کہا گریے سے کیا ہوتا ہے، کوئی ماتم پر معترض ہوا تو یہاں کیا خوب کہا گوہر جاجوی نے، اس لیے کہ آپ کسی بھی دانشور سے پوچھیں دنیا کے یا کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکاٹرسٹ سے کہ کسی بھی شعبے کے ڈاکٹر سے، وہ کہیں کہ زیادہ تر بیماریاں غم و اندوہ کی وجہ سے جنم لیتی ہیں. غم، پشپردگی، افسردگی انسان کے جسم کو چاٹ جاتی ہے دیمک کی طرح. اگر کوئی شخص غم زدہ زیادہ رہتا ہے یا تو شوگر ہو جائے گی، یا پیٹ ٹھیک نہیں ہوگا، یا ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہوگا، یا بلڈ پریشر کی بیماریوں میں مبتلا ہوگا. تو جو بھی زیادہ غمزدہ ہوتا ہے اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے، جلدی دنیا سے گزر جاتا ہے، اور جتنا غم ہوتا ہے بیمار رہتا ہے. یہ ہے دنیاوی غم. اگر کسی کو لگ جائے تو بیمار بھی ہوتا ہے، جلدی دنیا سے گزر جاتا ہے. لیکن یہ شہید کربلا کا غم ہے. ذکر مصطفیٰ کر کے، وہی ذکر مجتبیٰ کر کے، ذکر مرتضیٰ کر کے، ذکر شہید کربلا کر کے، وہی یہ غم وہ غم ہے. جتنا ہم اس غم میں ڈوبتے ہیں اتنا ہی باہر لگتے چلے جاتے ہیں. غم ہر ایک انسان کی زندگی گھٹاتا ہے، غم ہر ایک انسان کی زندگی گھٹاتا ہے، اور ہم ہمیشہ سے زندگی بڑھاتے آئے. اس ہفتے ہی تو ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. یہ مرحوم پیر رضی میر نے کہا تھا، یہ پیر حسن کے دادا نے کہا تھا، للہ الحمد کہ پھر بس میں توقیر بڑھی اور اس سے آگے میرے لفظوں کی جاگیر بڑھی. برسیہ کہتا رہا الفت شبیر بڑھی. اس حوالے سے ہوئی سب مشکلیں آسان میری، برسیہ ہی کے حوالے سے ہے پہچان میری. سنیے گا، کہتا ہے پسند عشق یہ فی الحال مجھے، جو بڑوں کو تھا وہ حاصل نہیں اقبال میں مجھے. ملتا ہے پاک ذخیرے سے کھرا بال مجھے، اور برسیہ کہنے میں لگ جاتا ہے 1 سال مجھے. توجہ. اور برسیہ
مرثیہ کہنے میں لگ جاتا ہے. 1 سال مجھے اس وسیلے سے خدا عمر بڑھا دیتا ہے. میرا مولا میری محنت کا صلہ دیتا ہے. درود بھیجے محمد علیہ وسلم کا. یہ ذکر امام حسین ہے کہ جس نے ہر ذکر کو باقی رکھا ہے. ذکر توحید ہے تو ذکر حسین کی بدولت. ذکر قرآن مجید ہے تو ذکر حسین سے وابستہ ہے. وارثان قرآن کی عنوان سے آج چوتھا دن کل کی گفتگو سے متصل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا اور جتنے معجزے ہر نبی کو دیے وہ سب کے سب ہمارے نبی کو بھی دیے. وہ سب معجزے لیکن ان معجزات کی زبان آج خاموش ہے. لہذا کوئی شخص اگر منکر ہو کر یہودیوں سے موسیٰ کے نبوت کا ثبوت مانگے تو یہودیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جو کوئی شخص حضرت عیسیٰ کی نبوت کا منکر ہو کر عیسائیوں سے دلیل مانگے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. یہی کیفیت سرکار کے باقی معجزات کے لیے ہے. لیکن قرآن مجید آپ کا وہ معجزہ ہے جو اول دن کی طرح آج بھی اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے اور قیامت تک پیش کرتا رہے گا. اور ضرورت تھی ایسے ہی معجزے کہ جو ہر دور کے ترقی یافتہ ذہنوں کے سامنے چیلنج بن کر آئے اور انہیں دعوت فکر دے کہ غور کرو. لہذا قرآن کے للکار قیامت تک کے لیے ہے. آیت اللہ ہوئی اللہ مقامہ بہت بڑے درجے گزرے رجب اشرف میں. آیت اللہ ہوئی سے ایک یہودی ربی یہودی عالم مناظرہ کرنے آیا. اب دیکھیے مناظرے کے انداز اور ہوتے ہیں. ایک جو مباحثہ ہو علمی بحث وہ اور طریقے سے ہوتی ہے. مناظرے کا انداز الگ ہوتا ہے. جب وہ یہودی بہت بڑا عالم تھا ان کا آیت اللہ ہوئی سے بحث کرنے کے لیے آیا. آیت اللہ ہوئی نے اس سے کہا کہ بھائی تم لوگ حضرت موسیٰ کو نبی کیوں مانتے ہو؟ ان کی نبوت کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تم لوگ کیوں ان کو نبی مانتے ہو؟ اور کہہ رہا ہے آیت اللہ ہوئی جبکہ یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء پر سب پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک پر بھی اگر ایمان نہ ہوا کافر ہو جائے گے. صرف سرکار کا انکار کافر نہیں مانا تھا. کسی ایک نبی کو بھی نہ مانا چاہے وہ نبی اس کا نام ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. اگر اس کا انکار کیا کافر ہو جائیں گے. اور آیت اللہ ہوئی کیا کہہ رہے ہیں بھائی موسیٰ کو کیسے تم نبی مان رہے ہو؟ ہمارے پاس تو کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. اس یہودی نبی نے کہا عجیب بات کرتے ہیں آپ, عجیب بات کرتے ہیں آپ. خود آپ کے قرآن میں موسیٰ کی نبوت کے ثبوت موجود ہیں. آپ کے قرآن میں موجود ہے. آقائے ہوئی نے کہا میں یہی تو بتانا چاہ رہا تھا اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے موسیٰ کی نبوت کا. دور بھیجیے ذرا مل کر محمد علیہ السلام پر. لیکن عزیزو قرآن مجید کے مقابل لوگوں نے آنے کی کوشش کی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی. لیکن قرآن ہمیشہ فاتح رہا اس لیے کہ معجزہ. اچھا معجزے میں ایک بات اور عرض کروں بچوں کے لیے خاص کر معجزے کے لیے ضروری ہے کہ دعوے کے مطابق عمل ہو. غیر معمولی عمل دعوے کے مطابق ہو, دعوے کے برعکس نہیں ہو, ورنہ معجزہ نہیں. مثلا مشہور واقعات ہے کہ جب مسلمانوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا بیٹا یا بیٹی تو وہ سرکار کے پاس لاتے تھے. سرکار اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیرتے تھے, اسے بھٹی بھی پلاتے تھے, سب نہیں آتے تھے. پر جس کا عقیدہ ہوتا ہے وہی تو لے کے آتا, سب نہیں آتے تھے. تو اب سب
جس کے سر پر ہاتھ پھیرا اس کے گیسو دراز ہو گئے، جسے بھٹی پلائی وہ فصیح اللسان ہوا، فصیح اللسان ہوا، بہترین خطیب یا خطیبہ ہو گیا۔ وہ جسے بھٹی پلائے وہ فصیح اللسان ہو جائے، اور جسے زبان چسائے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ جسے مہینوں بھٹی پلائی ہو۔ اور دیکھیے ہندوستان کے شاعر سے عمر زخمی، برادران اہل سنت سے تعلق، کیا عجیب شعر کہا، رسول اللہ نے امام حسین کو زبان چسائی ہے، تو عمر زخمی کہتے ہیں بظاہر تو زبان چوسی بواطن ابن حیدر دے، بظاہر تو زبان چوسی بواطن ابن حیدر دے، زبان دے دی پیغمبر کو، زبان لے لی پیغمبر سے، زبان دے دی پیغمبر کو، زبان لے لی پیغمبر سے۔ تو عزیزوں سرکار کے یہ معجزے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اہل ہزمان آئے کہ ہمارے کنویں خشک ہو گئے، کھجور کے درخت سوکھ گئے، سرکار نے کہا برتن لاؤ، اس میں برتن میں کلی کی، اور کہا بھائی یہ جو پانی ہے میری کلی کی ہوا پانی سے اور پانی ملاؤ، سوکھے درختوں میں بھی ڈالو، خشک کنووں میں ڈالو۔ جس خشک کنویں میں پانی ڈالا وہ پانی سے لبالب بھر گیا، جس خشک درخت میں یہ پانی ڈالا وہ کھجوروں سے لگ گیا۔ حضور کے دور میں یمامہ میں مسلمہ کذاب نے بھی دعویٰ نبوت کیا، کذاب اسی لیے کہتے ہیں جھوٹا دعویٰ، اس نے بھی دعویٰ نبوت کیا۔ اب نبوت کے لیے ضروری ہے معجزے دکھائے، جب اسے سرکار کے یہ معجزے پتہ چلے تو سوچا یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، اس نے بھی لوگوں سے کہا بچے میرے پاس آؤ جیسے پیدا ہو، تو اب تاریخ کہتی ہے بچے اس کے پاس لائے گئے، جس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہمیشہ کے لیے گجا ہو گیا، جسے بھٹی ملائی ہمیشہ کے لیے اکلا ہو گیا۔ دیکھیے غیر معمولی کام یہاں بھی ہوا، مگر دعوے کے برعکس ہوا، تو یہ معجزہ نہیں، دعوے کے برعکس ہوا، لیکن قرآن کے مقابلے پر آنے کی ایک سنجیدہ کوشش بھی ہوئی۔ توجہ ہے حضرات کی، ذرا مل کر فلان آواز سے ضرور پڑھ دیجیے۔ قرآن مجید کیونکہ مسلمانوں میں اثر و نفوذ کرنے والا کلام اور مسلمانوں کی بہت زیادہ اس سے وابستگی، لیکن حکمرانوں نے جب کشور کشائی کا راستہ اختیار کیا، علاقے فتح ہونے لگے، مصر فتح ہوا، شام زیر نگی ہوا، ایران پر قبضہ ہوا۔ یہ وہ ممالک تھے جہاں کی ایک تاریخ ہے، وہاں صدیوں سے علم کا دور ہو رہا تھا، بڑے بڑے سائنسداں دانشور فلاسفر وہاں تھے۔ تلوار کو دیکھ کے کلمہ تو پڑھ لیا، کردار نہیں بدلے، عقیدے نہیں بدلے، چاہتے ہیں اسلام کو نقصان پہنچائے، انہی لوگوں نے پھر نقصان پہنچایا۔ تو حج کے موقع پر عربی زبان کے چوٹی کے 4 دانشور مکے میں جمع ہوئے، اپنے اپنے علاقوں سے آئے، عبد الکریم ابن عبد العجب، محمود ابن دیسان، عبد الملک بصری اور عبداللہ الوف۔ یہ 4 عربی زبان کے چوٹی کے ادیب تھے جن کا کلام عربی زبان میں بڑی اہمیت رکھتا، اور یہ چاروں ہی اپنے وقت کے گرامر دانشور اور فلسفی مانے جاتے تھے، جن کے سوالوں نے بڑے بڑے علماء کو چکرا کے رکھ دیا تھا۔ یہ چاروں جمع ہوئے، آپس میں گفتگو کی اور کہنے لگے یہ مسلمانوں کا جو حج پر اجتماع نظر آ رہا ہے، اتنی دلچسپی، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ قرآن کو اللہ کی کتاب اور معجزہ مانتے ہیں۔ اگر انہیں قرآن مجید کے اخلاق سے مطلع کر دیا جائے تو ان کا عقیدہ قرآن پر ختم ہو جائے گا، اور پھر یہ مسلمانوں کی میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، منتشر ہو جائیں گے۔ چاروں نے طے کیا ایک ایک چوتھائی قرآن کا جواب لکھ کر اگلے سال جمع ہوں گے۔ سورے طے کر لی، سورے بانٹ لیا، آپس میں 114 سورے بانٹ لیے، کس کو کس سورے کا جواب لکھ رہا ہے۔ چاروں نے ایک ایک چوتھائی قرآن کا جواب لکھنے کا وعدہ کیا، اپنے اپنے وطن چلے گئے۔ دوسرے سال حج کے موقع پر پھر چاروں جمع ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھا کیا لکھ کر لائے ہو؟ سب سے پہلے عبد الکریم ابن عبد العجب بولا میں قرآن کا جواب لکھنے بیٹھا، لکھنا شروع کیا، لیکن جب اس آیت پر پہنچا جس میں پروردگار
عمر ابن جیسان تم بھی اپنی سناؤ کیا ہوا؟ کہا لکھنا میں نے بھی چاہا لیکن میرا حشر بھی برا ہوا جب میں اس آیت پر پہنچا جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے قیلا یا رب عیمان و یا سماء وعلی وغیظ الماء وغلی الارض واستوت علی الجودی، اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی جذب کر لے، اے آسمان رک جا، پانی ختم ہو گیا، کشتی کو جودی پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہے، کہا یہ پڑھتے ہی میں ہو چکا گیا اور آگے کچھ نہ لکھ سکا۔ یہ دیکھیے ایک سنجیدہ کوشش کی کچھ لوگوں نے، لیکن قرآن کی اپنی للکار نے انہیں بے بس کر کے رکھ دیا، خوفزدہ ہو گئے، قرآن کا جواب نہ لکھ سکے، اور پروردگار عالم کا فرمان واضح ہوا، ارے اس کے جواب لکھنے کے لیے تم خود ہی نہیں جنوں کو بھی مدد کے لیے بلا لو تو ایک سورے کا جواب نہیں دے سکتے۔ درود بھیجے محمد علیہ محمد علیہ وسلم۔ اس کے ایک سورے کے جواب نہیں دے سکتے، تو تاریخ میں کوششیں ہوتی رہی۔ کچھ لوگوں نے قرآن مجید میں تناقض تلاش کرنے کی کوشش کی، تناقض علوم قرآن کی طرف کلاؤں گا انشاءاللہ، تناقض پر بات ہو جائے۔ اور یہ دو واقعات ہیں تاریخ میں۔ ایک واقعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کا ہے، نوجوان آگے آ جائے میدان میں، دیوار کا سہارا نہیں لیتے، مولا کے سہارے سے بیٹھے، درود ہے محمد والے محمد پر۔ ماشاءاللہ۔ اب امام کی زندگی جو 11ویں امام کی نا زیادہ تر نظر بندی یا قید ہے، امام اس وقت نظر بندی کی کیفیت پہ کوئی مل نہیں سکتا۔ اتنے میں امام کے دور میں ایک شخص ہے اسحاق قندی، جس نے قرآن مجید کی متشابہ آیات کو دیکھتے ہوئے، ابھی متشابہ میں بات کرنی ہے مجھے، متشابہ آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب لکھنا شروع کی جس کا نام لکھا تناقض القرآن، قرآن میں تناقض لکھنا شروع کی اس نے۔ جتنے مفتی ہے سب خاموش ہے، کوئی روک نہیں پا رہا، امام نظر بند ہے۔ اتنے میں اسحاق کا ایک شاگرد جو امام سے بھی محبت کرتا ہے کسی طرح امام تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ امام نے اس سے کہا تم لوگ اس کو اس کتاب لکھنے سے روک نہیں سکتے، جو قرآن کے خلاف لکھ رہا ہے وہ کو مسلمان بھی کہتا ہے قرآن کے خلاف لکھ رہا ہے کتاب۔ اس نے کہا مولا وہ استاد ہے، میں شاگرد ہوں، میری اس کے آگے کیا بسا۔ امام نے کہا ایسا کرو پہلے اس کو قرب حاصل کرو، اس کے قریب ہو جاؤ، اور جب قریب ہو جاؤ تو ایک دن اس سے ایک سوال کرو۔ امام نے سوال سکھایا، وہ اس نے قرب حاصل کیا اسحاق کا، اور اس کے بعد اسحاق سے کہتا ہے استاد ایک سوال ہے۔ اس نے کہا کرو۔ اس نے کہا استاد ایک شخص ایک بات کہتا ہے، کوئی بھی شخص کوئی بات کہتا ہے تو اس کے نزدیک ایک مطلب ہوتا ہے نا اس بات کا۔ آپ کسی سے کوئی بات کہیں گے آپ کے ذہن میں ایک مطلب ہے، اس کا بالکل ہوتا ہے۔ اس نے کہا اور سننے والا اگر اس کا کوئی اور معنی لے لے تو ایسا ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے نا۔ دیکھیے اوپر جو ہمارے اختلافات ہوتے ہیں خصوصاً خواتین کے اختلافات جو آگے پردوں تک چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہنے والا نہ جانے کس انداز میں بات کر رہا ہے، ہم نے کسی اور انداز سے اس بات کو لے لیا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے سوء ظن نہ رکھو، حسن ظن رکھو۔ بعض روایت میں 40 حسن ظن ہے، یہ سوچ لو بھائی ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو سکتا ہے پریشان ہو سکتا ہے ذہن کہیں اور ہو سکتا ہے کسی اور کو سنا رہا ہو۔ پوری کوشش کریں کہ دل میں بدگمانی نہ جڑ لے، بدگمانی نہ آئے۔ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہہ بھی دی نہیں، درگزر کرے، درگزر کی حالت ڈالے، ایک ہماری بار بار درگزر کرے، بار بار درگزر کرنے کی حالت ڈالیے، معاشرہ ہمارا سنور جائے گا، بکھر جائے گا۔ اور یہ بات صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں، اس معاشرے میں اس رسم کو آپ کیجئے، درگزر کی عادت اس معاشرے میں، تاکہ پاکستانی معاشرہ خصوصیت کے ساتھ ایک پرامن معاشرہ بن جائے اور ہم دنیا کے لیے مثال بن سکیں۔ آج
پاکستانی پاسپورٹ کی عزت نہیں نہ پاکستانیوں کی عزت دنیا بھر میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کردار. ہمیں دہشت گرد سمجھا جاتا، ہمیں جاہل سمجھا جاتا، ہمیں تقیدوس سمجھا جاتا. ہم اپنے کردار سے ہر بات، ہر الزام کا خاتمہ کر سکتے ہیں اپنے کردار کے ذریعے. حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کیا ایام اعضاء محرم کے سوا 2 مہینے کے علاوہ پورے سال ان کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہے جسے وہ دنیا کو دکھا سکے؟ ارے عزاداری میں پابندیاں نہ لگاؤ، اس کے خلاف قانون نہ بناؤ. اس ملک کا دستور، اس کا آئین ہر عزادار کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی مذہبی رسومات کو ادا کر سکے. اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ دستور میں یہ بات موجود ہے. اس کے لیے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے کس بات کی FIR؟ کیسا فور شیڈول؟ دستور میں ہے یہ بات کہ ہر شخص کو، اس ملک کے ہر شہری کو اپنے عقیدے کے مطابق رسم و رواج، مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت. اور پھر یہ ایام اعضاء، یہ محرم، یہ سید الشہداء کی ہزاری، یہ فقط مکتب تشیع سے تعلق نہیں رکھتی، انسانیت سے تعلق رکھتی ہے. آپ دنیا کو بتائیں تو صحیح کہ ہمارے پاس ایک ایسا ایونٹ ہے جو سوا 2 مہینے جاری رہتا ہے. ارے پوری دنیا سے سیاح آئیں گے دیکھنے کے لیے کہ یہاں کی اداکاری دیکھو. جو آپ مشکلات کے شکار ہیں، مشکلات دور ہو جائے گی. بہت تو بات کر رہا تھا حساب کرتی، حساب کرتی سے سوال کیا شاگرد نے کہ ایک شخص کوئی بات کہتا ہے، اس کو کوئی معنی ہوتا ہے؟ کہا ہوتا ہے. کہا دوسرا شخص کچھ اور سمجھ لے کہ ایسا ممکن ہے؟ اس نے کہا یہ بھی ممکن ہے. تو اس نے کہا تناقض قرآن کہاں ثابت ہوا؟ کہنے والے نے کوئی اور بات کی ہے، تم نے کچھ اور سمجھا ہے. تناقض قرآن کہاں ثابت ہوا؟ کہنے والے نے کوئی اور بات کی، تم کچھ اور سمجھ رہے ہو. تھوڑی دیر کے لیے چکرا کے رہ گیا. ایک بات کہنے لگا، سچ بتا تجھے یہ سوال سکھایا کس نے؟ کس نے سکھایا ہے؟ کہنے لگا استاد خود میرے ذہن میں آیا ہے. کہتا ہے تو میرا شاگرد ہے، میں جانتا ہوں تو کتنے معنی میں ہے. سچ بتا کس نے سکھایا ہے؟ کہ یہ سوال مجھے امام حسن عسکری نے سکھایا ہے. جیسے یہ سنا اپنی کتاب کو اٹھایا اور کتاب کو لیا، شوروں کی نظر ذکر دیا اور کہا خدا کی قسم اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے علم کو کہاں قرار دے. اللہ بہتر جانتا ہے اپنے علم کو کہاں قرار دے. یہ حساب کرنے کا واقعہ ہے جو امام حسن عسکری ہے. تناقض القرآن دوسرا واقعہ، اور یہ سلیم بن عبد الملک بن مروان اموی کا دور. اس دور میں پھر ایک فتنہ اٹھا، تناقض قرآن میں تلاش کیے گئے کہ بھائی قرآنی آیات میں اختلاف ہے، اختلاف ہے قرآنی آیات. اور اختلاف کے لیے 3 آیات پیش کی. یہ دیکھو اگر تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اختلاف کیسے؟ اللہ کے کلام میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ اختلاف کیا ہے؟ کہ وہ اختلاف کیا ہے؟ بہت توجہ. کہ دیکھو سورہ صبح آیت کا نشان 23 ارشاد ہوتا ہے کتابوں متشابہہ، کہ قرآن پورا متشابہ ہے. متشابہ یعنی سمجھ میں نہ آنے والا. قرآن کی کچھ آیت متشابہ ہے جو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. کتابوں متشابہہ، یہ پوری کتاب متشابہ ہے، پوری کتاب سمجھ میں نہیں آنے والی ہے. اور سورہ آل عمران میں فرماتا ہے 7ویں آیت میں پروردگار عالم اس قرآن مجید کے لیے آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اس کی کچھ آیات محکم ہے، کچھ متشابہ ہے. محکم سمجھ میں آنے والی، اس کی کچھ آیتیں محکم ہے، کچھ متشابہ. دیکھیے 2 باتیں ہو گئی. زور میں کہا تھا پوری کتاب متشابہ، سورہ آل عمران میں کہا کچھ محکم کچھ متشابہ، اور سورہ ہود کی پہلی آیت میں کہا کتاب محکمت آیات ہو، پوری کی پوری کتاب ہی محکم ہے، پوری کتاب سمجھ میں آنے والی ہے. تو یہ اختلاف ہے یا نہیں؟ ذرا درود بھیجے بولے بابا. پہلے پشاور کریں گے، بہت سارا مشکل بہت سوچتے ہیں آگے کر لیں. اب 3 باتیں الگ الگ، ایک مقام پر پوری کتاب سمجھ میں نہ آنے والی، دوسرے مقام پر کچھ
اس کا جواب لاؤ. جتنے بڑے بڑے نام تھے سب ناکام ہو گئے. آخر کہا اس نے ولید نے امام کے پاس قاصد بھیجا کہ آئیے آپ کے جد کے دین کو خطرہ ہے. امام پہنچے ولید کے دربار میں, کہا سامنے لاؤ. دونوں صفیں دربار میں مفتیوں سے بھری ہوئی ہے, سارے بڑے نام موجود ہیں. جب سارے بڑے کہہ رہا ہوں تو ہم نام دینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. سارے بڑے نام موجود ہیں دونوں صفوں میں, اور ہمارا صفا الگ بیٹھے ہیں, مغارا الگ بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں. آیا مزمل اور کہتا ہے شیعہ کی آیات, آپ جواب دیے. امام نے کہا سنو, یہ جو قرآن کہتا ہے کتاب متشابہہ, یہ سمجھ میں نہ آنے والی ہے, ان کے لیے ہے. لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا, ان کے لیے کہتا ہے کتاب متشابہہ, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ان کے. اور یہ دوسری بات آیات محکمات حکم الکتابیں وہ اخر متشابہات, کچھ آیات محکم ہے کچھ متشابہ, یہ ان کے لیے ہے. قرآن سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جتنا سمجھ میں آتا ہے محکم ہو جاتا ہے, جو نہیں آتا متشابہ رہ جاتا ہے. اور یہ جو آیا ہے کتاب حکمت آیت ہو, پوری کتاب محکم ہے, یہ ہمارے لیے آیا ہے. ہم سے پوچھو کون سی آیت کہاں نازل ہوئی, کون سی مسجد میں ہوئی, کون سی گھر میں ہوئی, کون سی رب میں ہوئی, کون سی بب میں ہوئی, کس کی شان میں نازل ہوئی ہے, ہم بتائیں گے. پر جیسا ہی امام نے جواب دیا, زندیق نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد انک مسیح المصطفیٰ. بھائی سب مفتیوں نے سنا, کسی نے نہیں کہا یہ تیسرا کلمہ کہاں سے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات. تو سامعین کرام قدر, کہیں قرآن اپنا دفاع خود کرتا ہے, کہیں وارثان قرآن دفاع کے لیے آتے ہیں. قرآن اور وارث قرآن دونوں ایک دوسرے سے وابستہ. قرآن پر حملہ ہوتا ہے, وارث دفاع کرتا ہے. وارث پر حملہ ہوتا ہے تو قرآن دفاع کے لیے آگے آتا ہے. بہت سارے مقامات ہیں قرآن مجید کہ اگر خصوصیات پر نگاہ ڈالی جائے نا, دیکھیے ہر خصوصیت معجزہ ہے. قرآن کی ایک خصوصیت یہ کہ ظاہری طور پر امت مسلمہ تعلیمات قرآن سے چاہے کتنی دور چلی گئی ہو, کہ اہل بیت ارتداد کا حکم لگا دے, لیکن پھر بھی آج تک امت نے قرآن کو چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا. دوسری خصوصیت, آج بھی قرآن اپنی اصل زبان عربی میں موجود ہے. ترجمے کو کوئی قرآن نہیں مانتا, عربی میں آج تک اپنی اصل زبان ہے. آپ ذرا بائبل کو دیکھنے جائیے, جا کے بازار میں کسی پاکستان سے مانگیے تو پوچھے گا کس زبان میں چاہیے. آپ کہیے بھائی اصلی زبان میں, اس کی زبان میں نہیں رہے گا. اصل زبان بائبل کی ہے کون سی, قرآن اپنی اصل زبان. تیسری خصوصیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ چاہے مسلمان قرآن کے ایک لفظ کے معنی نہ جانے, لیکن یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے. چوتھی خصوصیت, ہر مسلمان اسے اللہ کا کلام سمجھتا ہے. پانچویں خصوصیت, ہر مسلمان سمجھتا ہے, جانتا ہے, اس بات کو مانتا ہے کہ قرآن قیامت تک ہماری ہدایت کے لیے کافی. چھٹی خصوصیت, جب سے قرآن لوگوں کے درمیان آیا, اس کے ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف کی جانچ پڑتال ہوتی رہی. اس کے صرف لفظ گرے ہوئے نہیں ہے, ایک ایک حرف بھی گرا ہوا ہے. لہذا تحریف کا کوئی امکان ہی نہیں ہے, کوئی امکان نہیں ہے. کسی اور کتاب کے لیے اتنی تحقیق نہیں ہوئی جتنے قرآن مجید کے لیے. اور اہل بیت جانتے ہیں کہ اس میں الف کتنی مرتبہ آیا, با کتنی مرتبہ آیا ہے, تا کتنا ہے, جیم کتنی مرتبہ آیا, دال کتنی مرتبہ آیا. اس سب حرف گرے ہوئے قرآن مجید کے. اور یہ بھی معجزہ ہے, یہ ترتیب جو موجودہ ترتیب ہے نا, یہ بھی معجزہ ہے. بعض نے کوشش کی اور اس طرح سے قرآن مجید لکھا کہ ہر حرف کے نیچے وہی حرف ہے. مثلا
نون کے نقطے پر اگر آپ پن دبائے جتنا نیچے پن جائے گی نا نیچے نون کا نقطہ ہی ہوگا. میم کے منہ پہ اگر پن دبائے تو نیچے بھی ملتا چلا جائے گا. یعنی یہ موجودہ ترتیب بھی معجزہ ہے. اور معجزہ کیوں نہ ہو اس لیے کہ معجز نما کے ہاتھوں میں یہ قرآن مرتب ہوا ہے. معجز نما کے ہاتھوں میں قرآن مرتب ہوا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کسی اور کے ہاتھوں میں قرآن کا یہ قرآن جمع ہوا ہے. نہیں, معجز نما کے ہاتھوں میں ہوا ہے. ہاں, کسی دور میں کوشش ہوئی تھی کہ تبدیلی کی جائے. جہاں کوشش کی وہاں وارث گھر سے لے کر آیا کہ میرے پاس موجود ہے. تبدیلی کی کوشش نہ کرتا, وارث لا کر بتا دیا میرے پاس موجود ہے. اور دو طرح سے مولا علی نے جمع کیا, ایک یہ جو موجودہ ترتیب اور ایک ترتیب نزولی. یعنی آج جو قرآن مجید جس ترتیب سے ہے نا, نازل اس ترتیب سے نہیں ہوا. بھائی دیکھیے نا, سورہ اقرا پہلا سورہ ہے نا نازل ہونے والا, کہاں ملے گا آخری پارے میں؟ ٹھیک ہے. اچھا, پہلا سورہ ہے یہ تو چلیے شروع میں نازل ہوا. صاحب کے بعد دوسرا سورہ کون سا ہے؟ بقرہ. یہ کہاں نازل ہوا؟ مدینے میں. جتنے چھوٹے سورہ سب مکے میں نازل ہوئے, یہ ملتے ہیں 29ویں پارے میں 30ویں پارے میں. تو ترتیب نزولی نہیں ہے, لیکن یہ ترتیب بھی معجزہ ہے جو موجودہ ترتیب ہے. مولا علی نے دونوں طرح جمع کیا. ایک نزولی ترتیب سے جیسے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی جس ترتیب سے علی کے سوا اور کون کے کر سکتا تھا؟ علی ہی تو کر سکتے تھے. اور ان کی شان نزول کے ساتھ میں کس کی شان میں نازل ہوئی؟ مولا علی نے مجھ سے جمع کیا تھا, لیکن امت نے نہیں لی. لیکن علی نے واضح کر دیا کہ دیکھو میرے پاس ہے, لہذا تبدیل نہ کیا جائے. پھر ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ کروں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا, سمجھ میں نہیں آتا جتنے دشمنوں نے دی ہے ان کو جنت تک پہنچانے کے لیے کیوں افسانے تلاش کیے جاتے ہیں, افسانے بنا لیے جاتے ہیں. دشمنوں نے دی, دشمنوں نے انسانیت کو جنت میں لے جانے کے لیے. اب اگر سوال یہاں کسی سے کیا جائے قرآن مجید پر اعراب کس سے لگوائے, تو جواب دیا جائے گا جناب اس فاسق و فاجر کا, ظالم جابر صفار حجاج بن یوسف. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, دیکھیے یہ مجالس ہے اور یہاں پہ کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا, کیونکہ وہ سیاست جو ہمارے یہاں ہے اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن یہ بتائیے پاکستان ایٹمی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ نا, ایٹمی دھماکہ کب ہوا؟ 1997 غالباً مئی کا مہینہ تھا, 26 مئی ایسے ہی کچھ 28. تصحیح کی شکریہ. کس کے دور میں ہوا؟ اس وقت وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی ایٹم پر کہ خالد جو ہے میاں صاحب ہے تو کیا یہ بات مانی جائے گی؟ سب کہہ کہ بھائی ان کا دور ضرور تھا, وزیر اعظم ضرور تھے, لیکن ایٹم بم بنانے والے کافی نام ہیں جن کا سب سے بڑا نام ڈاکٹر عبدالقدیر کا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے نا, ڈاکٹر عبدالقدیر اور بھی بہت سارے نام آ جائیں گے ان کے ساتھیوں میں, لیکن سب سے بڑا نام ڈاکٹر عبدالقدیر کا ہے کہ ایٹم بم کے خالد ڈاکٹر عبدالقدیر ہے. لہذا حجاج بن یوسف ہے گورنر کوفہ, اس کے دور میں کوئی کام ہو جاتا ہے اس کو کیوں ہار پہناتے ہو؟ یہ تو معلوم کرو کس نے یہ کام کیا ہے. آپ کے سامنے تاریخ رکھ دیتا ہوں. قرآن مجید جب لکھا گیا, جب لکھتے تھے نا کاتبان وحی, خط کوفی میں لکھا جاتا تھا. خط کوفی کیا ہے؟ خط کوفی میں اعراب نہیں ہوتے, زیر زبر پیش نہیں ہوتے. وقوف جو آج ہے نا, کہیں لا ہے, کہیں طا ہے, کہیں ذا ہے, کہیں صاد, کہیں میم, وقف لازم وغیرہ یہ سب نہیں تھے. خط کوفی میں نقطے بھی نہیں تھے, اہم ترین بات نقطے بھی نہیں تھے. جب نقطہ نہیں تو آپ کیسے پتہ چلے گا با ہے یا تا, شیر ہے یا ہا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ صاد ہے یا غاد ہے, نہیں پتہ چلے گا. عرب سمجھ لیتے تھے, عرب پڑھ لیتے تھے ان کی زبان میں. شعروں کا کمال, اسی لیے اپنی زبان پہ ان کو وہ پڑھ لیتے تھے. لیکن جب اسلام پھیلا غیر عربوں تک گیا, وہ کیسے پڑھے؟ مولا علی نے
لیث بن عامر کے شاگرد نے وقوف لگائے، یعقوب نے وقوف لگائے، گویا یہ کام بھی اگر ہوا ہے تو علی کے شاگردوں کے ذریعے ہوا ہے۔ آج قرآن جس کے ہاتھوں میں ہے یہ بھی میرے مولا علی کا دیا ہوا قرآن ہے، کہ مولا علی کا دیا ہوا قرآن ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، ورنہ لے آئے دنیا کس نے یہ کام کی ہے؟ یہی ملے گے لیث بن عامر، کیا وہ ابو الاسود دولی مولا علی کے شاگردوں کا سلسلہ ہے جنہوں نے یہ کام کیا، وقوف لگائے، نقطے لگائے، اعراب لگانے کا، تاکہ سب لوگ قرآن مجید کو پڑھ سکے۔ اب ایک سوال جو پہلے دن ہوا تھا اور میں جواب نہیں دیا تھا، آج اسے مکمل کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سوال یہ تھا قرآن مجید کی پہلی تلاوت کب کی گئی؟ پہلی تلاوت کب کی گئی؟ کیا ہمارے علاقے میں جبرائیل نے کی یا سرکار نے کی؟ تو اسامین گرامی وہ ہے پہلی وحی، وہ پہلی تلاوت نہیں ہے، وہ پہلی وحی ہے۔ پہلی تلاوت کب ہوئی؟ جب 15 رجب کو دیوار کعبہ دوبارہ شق ہوئی ہے اور بنت اسد 3 دن کے بچے کو لے کر باہر آئی، یہاں سے رسول اللہ پڑھے، وہاں یہاں سے ناطق قرآن پڑھا، وہاں سے وارث قرآن پڑھا۔ جب دونوں قریب ہوئے رسول نے علی کو آغوش میں لیا، علی نے آنکھیں کھولی، سلام کیا، رسول نے جواب سلام دیا، علی نے علی سے کہا یا علی کچھ سناؤ، کہا حکم دیجئے، توریت سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ؟ رسول اللہ نے کہا قرآن سناؤ، تو مولا علی نے سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات سنائی ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کر کے علی نے بتا دیا دیکھو میرا ماننے والا مومن ہوگا، میں امیر المومنین ہوگا۔ سورہ مومنون کی اب بہت سے لوگ یہ پوچھنا نہیں مانتے، بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں۔ میں علی مفسر کی سارا بات نہیں کرتا، لیکن کیا کیا جائے جب خود ہمارے یہاں کوئی کہے یہ کیسے ممکن ہے کہ 3 دن کا بچہ بول سکے، تو میں باقی آغوش میں عیسیٰ کی گفتگو یاد نہ آئی، یوسف کی عصمت کی گواہی دیتا بچہ نظر نہیں آیا، چلو نظر نہیں آیا، نہ مانو علی کا معجزہ، بھائی رسول کا معجزہ ہی مان لو، بھائی وہ رسول جن کے ہاتھوں پہ پتھر بول پڑتا ہے، کیا 3 دن کی علی گفتگو نہیں کر سکتے؟ لیکن میں یہ بھی پہلی تلاوت نہیں ہے، ہاں یہ باقاعدہ دعوے قرآن سے پہلی تلاوت ہے، قرآن کے دعوے سے، لیکن تلاوت ہو چکی ہے، دعوے قرآن نہیں تھا۔ پہلی تلاوت کب ہوئی؟ پہلی اور دوسری کی بات کر کے بس گفتگو کو اختتام تک لے جاؤں گا۔ پہلی تلاوت کب ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ان کا درود بھیج دیجیے ذرا۔ آپ کے جد اور حضرت ابراہیم و اسماعیل کی نسل میں ایک بزرگ ترین شخصیت حضرت کعب بن مرہ، حضرت کعب جن کے لیے ہر مورخ نے لکھا ہر جمعے کو خطبہ دیتے تھے اور حج کے موقع پر بھی خطبہ دیتے تھے۔ ایک بار حج کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے اس گھر سے تبسم اختیار کرو، اس لیے کہ القریب یہی سے خاتم الانبیاء مبعوث ہوں گے اور عظیم العظیم ایک عظیم خبر یہاں سے جاری ہوگی، ایک عظیم خبر یہاں سے جاری ہوگی۔ حضرت کعب نے اس وقت کہا عظیم العظیم اور آخری پائے گا پہلا سورہ اب یتساءلون عظیم العظیم کہ اے نبی کیا تم تک وہ خبر پہنچی؟ ارے کون سی خبر کعبے سے آئی؟ وہی جب 15 رجب کو بنت اسد علی کو لے کر باہر آئی ہے۔ اور دوسری تلاوت یہ آیت کی تلاوت ہے لیکن نام قرآن سے نہیں ہوئی، لیکن یہ ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک تلاوت اور جو نام قرآن سے نہیں ہوئی، سرکار کا افضل ہے، سرکار کا نکاح ہے، رسول اللہ کا نکاح ہے، بھائی رسول اللہ کا پہلا نکاح ہے۔ بھائی رسول اللہ نے کتنے نکاح کیے مجھے نہیں پتا، تاریخ میں 10 بھی ہے، اس سے زیادہ بھی تعداد ہے، لیکن سامعین گرامی قدر یہ بی بی خدیجہ سے جو نکاح ہوا تاریخ میں یہ محفوظ ہے۔ بھائی کتنے نکاح ہوئے، ذرا مورخ کسی ایک کی خبر تو دیکھ، کیا خطبہ پڑھا گیا،
کیا سینے پڑھے گئے؟ یہ واحد نکاح ہے جو تاریخ کے آرام میں محفوظ ہے۔ آپ کہتے ہیں ضد کرتے ہو، رسول اللہ کی اتنی ازواج تھی، صرف خدیجہ کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں ضد ہم نہیں کرتے، اور ضد تو اللہ کو ہے، مان اللہ، اور اس کا اللہ کو ضد ہے کہ اس نے واضح کر دیا میرے حبیب آپ جتنے چاہے عہد کرے، لیکن اللہ اگر اولاد دے گا تو خدیجہ کے ذریعے سے دے گا۔ بھائی کتنے ازواج ہیں، سب کا بڑا پتا، سب کو ملی، لیکن سب کے سب خود رسول اللہ کے گھر آئی ہے۔ واحد خدیجہ ہے کہ رسول اللہ دولہا بن کر لینے کے لیے گئے ہیں۔ بیوی کی عظمت دیکھیے۔ اب نکاح ہے، نکاح بھائی ہمارے کسی کا نکاح ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو کوشش کرتے ہیں کہ بھائی پہلے مرحلے میں کوشش کسی بہت مشہور شخصیت، مشہور عالم دین کو بلایا جائے اگر ان کے پاس وقت ہو، کسی بڑے سید عالم دین کو بلایا جائے، کوئی جو علم میں بھی بلد ہو، صورت میں بھی بلد ہو، سیرت میں بھی بلد، ایسے عالم دین کو بلایا جائے۔ یہی ہے نا اب رسول اللہ کا نکاح ہے، کس کا انتخاب کیا جائے؟ بھائی وہ اللہ جو علی و فاطمہ کا عہد پڑھ سکتا ہے، کیا وہ رسول اللہ اور خدیجہ کا عہد نہیں پڑھ سکتا؟ لیکن وہ اللہ جو علی و فاطمہ کا عہد پڑھتا ہے، رسول کا اور خدیجہ کا عہد نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتا؟ بتر کی عطا ہے، بتر کی عطا ہے، کیوں نہیں پڑھتا؟ ابو طالب نے یتیم کی پرورش کی، اللہ نے کہا یہ کام میں نے کیا، ابو طالب تیرا وہ کام میں نے لے لیا، اپنا یہ کام تجھے دے رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنا یہ کام تیرے حوالے کر رہا ہوں، نکاح پڑھا۔ آغاز یہ بسم کا اللہ ہوا، اس کے بعد خطبے کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، والناس کہہ کر خطبہ ختم کر دیا ابو طالب نے۔ دیکھیے آغاز بسم کا اللہ ہوا، خطبہ شروع الحمد سے، اختتام الناس پر، قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ سے، پہلا سورہ الحمد، آخری سورہ سورہ ناس۔ میں کہوں گا ابو طالب خطبہ پڑھ رہے ہو یا قرآن مجید کا خلاصہ کر رہے ہو؟ تو حفیظو یہ وہ گھرانہ ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے وحی کے نازل ہونے کا انتظار نہیں کرتا، گویا قرآن انہیں پہلے ہی عطا ہو چکا ہے۔ اور میری یہ بات مفروضہ نہ سمجھیے گا، مفروضہ نہیں، نجاشی کا دربار ہے، ایک ابو طالب کا کام ہوئی، اب ابو طالب سے آگے بڑھیے اور دیکھیے کون ہے یہ ہستیاں۔ کل میں نے روایت پڑھی تھی جس میں نے سرکار کی وہ نماز جو آپ خانہ کعبہ میں پڑھ رہے تھے ذکر کیا کہ جب زید بن ارقم نے یہ واقعہ نقل کیا، اس کا آخری حصہ رہ گیا تھا، باہر سے متصل ہوتا ہوں۔ زید سے کہا اس شخص نے کہ دیکھو ابو طالب تلوار لیے پڑے، یہ موجودگی میں کسی کی بجان نہیں کہ محبت کو نماز سے روک دے۔ زید کہتے اتنے میں نے دیکھا ایک نوجوان ابو طالب کے پاس آیا، ابو طالب نے کہا جعفر جاؤ تم محبت کے پائے جانے جا کے کھڑے ہو جاؤ، پورے نماز میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ ابو طالب تو نمازوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ یہاں جعفر کا نام پہلی بار تاریخ میں آیا، اس کے بعد مسلمانوں تک احکام وحی پہنچاتے ہیں جو رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ رسول اللہ کا نکلنا آسان نہیں تھا، کفار پاک میں رہتے تھے، لہٰذا جعفر کا کام ہے مسلمانوں تک پہنچائے۔ پھر جب مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، مسلمانوں کو حکم دیا سرکار نے حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی تو ہے، پوری قوم عیسائی ہے، لیکن وہ بادشاہ خدا ترس ہے، رحم کرنے والا ہے، لہذا وہاں ہجرت کر جاؤ۔ مولا علی نے بھی فرمایا حکومت کفر سے باقی رہ سکتی، ظلم سے باقی نہیں رہ۔ نجاشی خدا تعالیٰ سے جاؤ، مسلمان جانے لگے۔ مسئلہ یہ تھا ان مسلمانوں تک دین کے احکام کون پہنچایا؟ ابھی تو وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت جعفر سے کہا اور ان کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس سے جاؤ تم لوگ بھی حبشہ چلے جاؤ۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا
قریش نے مسلمان ہمیشہ میں سکون و چین سے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، تو کہا یہ واپس لاؤ. کیسے؟ نجاشی کے نام کچھ تحفے لیے، کچھ اس کے امیروں کے نام کے لیے رشوتیں لی، لے کے چلے. ہمارا نے دربار تک پہنچایا. نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ غلام بھاگ کے تمہارے پاس آ گئے. اس زمانے میں غلامی کا قانون تھا تو غلام بھاگ نہیں سکتا تھا، کہیں بھی جائے کسی بھی ملک میں اگر سند دے دے تو اسے واپس کرنا ہوتا تھا. یہ بھاگ آئے. نجاشی نے کہا پہلے ان سے پوچھو. جب بلایا حضرت جعفر نے کہا ان سے پوچھو یہ ہمیں غلام کہہ رہا ہے، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ ہمارا تعلق کس خاندان سے ہے، ہمارا حسب نسب کیا ہے. پتا چلا حسب نسب ان سب سے بہتر ہے. تو یہ بات غلط ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہ نئے دین ایجاد کر لیا ہے اور یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے. نجاشی نے کہا کیا معاملہ؟ حضرت جعفر نے کہا اے بادشاہ ہماری قوم بت پرست تھی، جوا، نشہ، زناکاری، یتیم کا بال چھین لینا، مسافروں کی حق تلفی کرنا اور سارے جرائم میں مبتلا تھی. اللہ نے ایک نبی ہم نے بھیجا جس نے ہمیں بت پرستی سے بچایا اور کہا یہ خدا کی عبادت کرو اور دیکھو نشہ نہ کرو، زناکاری کو چھوڑو، خوشبو جنت کی کوئی نہیں سوکھ سکتا، دیکھو نشہ نہ کرو، جوا کو چھوڑو، دیکھو لوگوں پر رحم کیا کرو، کمزور کا ساتھ دو، یتیم کا حق نہ پامال کرو، بیوہ کو اس کے حق دو، مسافروں کی مہمان نوازی کرو. لہٰذا یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے. نجاشی نے کہا یہ تو ساری باتیں وہ ہیں جو میرے مذہب میں نہیں ہے، یہ میرے مذہب میں نہیں ہے، لہٰذا میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا. ناکام ہو گئے. آپ کیا کریں؟ شیطان نے اکسایا. دوسرے دن پھر دربار میں بلایا گیا کہ نجاشی ذرا سے پوچھو کہ عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے. بہت توجہ چاہوں گا. عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے ذرا ان سے پوچھو. دیکھیے دعوت منزل آ گئی. عیسائی کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو؟ خدا کا بیٹا اور خدا، تین خداؤں میں سے ایک تثلیث کا عقیدہ. اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بندہ اور نبی. ایسا ہی ہے. تو ان سے پوچھو کیا عقیدہ ہے. جناب جعفر اب مسلمان پریشان کیا کرے. جناب جعفر آگے بڑھے اور کہا میں جواب دیتا ہوں. یاد رکھے جب بھی امت پر فرق آتا ہے تو جواب بنی ہاشم کی جانب سے ہی آتا ہے. دودھ بھیجیے جواب بتا. جناب جعفر نے فوراً سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. کیا یہ بات عرض کروں تو ابتدا میں قرآن مجید کی ہر آیت یا سورت کسی خاص واقعے پر نازل ہوتی. کوئی خاص سوال ہوتا کسی کا یا کوئی خاص واقعہ ہوتا تو وہ سورہ آ جاتا یا کچھ آیات آ جاتا یا ایک آیت آ جاتا. جناب جعفر نے تلاوت شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف یا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. کاف یا فا حروف مقطعات. قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے حروف مقطعات سے پوری گفتگو. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر کرو اس رحمت کا جو تمہارے رب نے اپنے بندے زکریا پہ کی. بات عیسیٰ کی ہے، جعفر نے زکریا سے آغاز کیا ہے. عیسائیوں نے سنا چونک گئے. زکریا تو ہمارے نبی ہے. اب سب کے سب کی توجہ جعفر کی جانب ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. جب اس نے بہت آہستہ سے رب کو پکارا. میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، میری زوجہ ضعیف بھی ہے، باج بھی ہے، اور تو مجھے وارث عطا فرما دے. میں اپنے رشتہ داروں کی طرف سے خوفزدہ ہوں کہ کہیں میرے ورثے میں عابد نہ ہو جائے. بس یہ دعا زکریا کر رہے تھے کہ شکواگی جبرائیل آئے اور کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا اللہ تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا. عیسیٰ کا ذکر ہی نہیں، یحییٰ کی بات آئی. اب عیسائی سب کے ساتھ متوجہ ہے، وہ پورے شوق سے
تو یحییٰ کو شقی قرار نہیں دیا بلکہ اپنے والدین کے حق میں بہترین قرار دیا. سلام ہو یحییٰ پر جس دن پیدا ہوئے، جس دن مریں گے، جس دن پھر اٹھائے جائیں گے. یحییٰ پر سلام، یحییٰ پر سلام. یحییٰ ہے عام نبی، صاحب شریعت نہیں، صاحب کتاب نہیں، عام نبی، لیکن پیدا ہونے سے قیامت تک سلام ہی سلام. جب عام نبی پہ اتنا سلام تو جو سردار الانبیاء ہو اس پر کتنا سلام ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر درود سلام کی محفل بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یحییٰ پر سلام. اور پھر ذکر کرو اس کتاب میں مریم کا ذکر. جناب مریم آیا جب وہ مبشر کی سب چلی اور پھر آیات پر آیات ہے، وقت محدود لہذا میں آیات کو چھوڑ رہا ہوں. اور جب پروردگار نے جب بیٹا عطا کیا اور کہا اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور دیکھو یہ جو درخت جس کے نیچے بیٹھی تھی سوکھا ہوا تھا نا، یہ ہرا بھرا ہو گیا. کھلاؤ پکی کھجوریں کھاؤ اور دیکھو تمہارے قدموں میں اللہ نے چشمہ جاری کر دیا. پانی پیو. سلام ہو عیسیٰ پر جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی سلام، جس دن مریں گے اس دن بھی سلام، جس دن اٹھائے جائیں گے اس دن بھی سلام. عیسیٰ پر بھی سلام، یحییٰ پر بھی سلام. کچھ یہاں تک پہنچے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں جناب جعفر کہ عیسائیوں کی حالت خیر ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. جناب جعفر کی تلاوت آگے جاری ہوئی، آگے جاری ہوئی. جب مریم بچے کو لے کر یہودیوں کے سامنے آئی تو یہودیوں نے کہا اے ہارون کی بہن تم نے بڑا برا کام کیا. بی بی مریم نے حکم الہی سے جواب نہیں دیا، بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھ لو. کہا یہ بچہ بھلا بول سکتا ہے؟ فوراً باقیہ ہوش میں لے گئے. عیسیٰ نے کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ پر کتاب نازل کی اور نبی بنایا. بس یہاں تک جعفر پہنچے، عیسائی بے ہوش ہو گئے. نجاشی تخت سے گر گیا، ہوش آیا. سب نے ایک بات کی، خدا کی قسم جعفر نے وہ کلام سنایا ہے جو حق کی آواز ہے، ہمارے دلوں کی آواز ہے. اب اس مقام پر گفتگو روک کر ایک بات عرض کروں گا. قرآن کی جو آیت، جو سورہ، کسی مفسر سے پوچھ لے، کسی عالم سے، کسی مکتب کا ہو، کسی فرقے کا پوچھ لے، جب نازل ہوتی تھی، جب کوئی واقعہ ہوتا تھا، سورہ یا آیت آتا تھا، آ جاتی تھی. بھائی جعفر اور مسلمان ہے حبشہ میں، حبشہ میں مناظرہ ہو رہا ہے، حبشہ میں مناظرہ ہو رہا ہے. رسول اللہ مکے میں تو ہم خدا نہ کوئی بکائے آیات کا نزول کہاں ہو رہا ہے، آیات نزول کہاں ہو رہا ہے. بحیثیت مسلمان عقیدہ ہے نزول رسول اللہ پر ہوتا ہے. رسول اللہ پر سورہ مریم نازل ہوا تو ماننا پڑے گا رسول اللہ میں اور جعفر میں کوئی رشتہ ایسا ہے. جبرائیل آیات وہاں سناتے ہیں، جعفر ان کی تلاوت کر دیتے ہیں. اور پھر وقت گزرا، جگہ خیبر فتح ہوا. ابھی خیبر کی فتح کی مبارکباد رسول اللہ خیبر میں لے رہے تھے کہ ادھر میں کسی نے خبر دی جعفر آ گئے. جعفر آ گئے، سرکار نے گلے لگایا، کہا جعفر کس بات میں زیادہ خوشی کا اظہار کروں؟ خیبر کی فتح پر تمہاری آمد پر جو کارنامہ تم نے حبشہ میں انجام دیا. جاؤ جعفر تمہیں ایک تحفہ دے رہا ہوں. کیا تحفہ دیا؟ 2 رکعت نماز دی، جسے نماز جعفر تیار کہتے ہیں، مشکلات سے نکالنے والی نماز. وقت گزرا، مکہ فتح ہو گیا. عیسائیوں کی بہت بڑی فوج شام میں جمع ہوئی، شرجیل کی سرکردگی میں 1 لاکھ کا لشکر. یہاں ضروری ہے کہ مسلمان جا کے دفاع کریں. صرف 6000 مسلمان ہیں، سب کی نگاہیں علی کی جانب ہے. لیکن رسول اللہ چاہتے یہ ہے کہ دنیا ذرا جعفر کی شجاعت بھی تو دیکھے. جعفر کو دیکھے، علم جعفر کو دے دیا، جاؤ جعفر، اور کہہ دیا جعفر شہید ہو تو زید بن حارثہ علمدار ہوں گے، اور زید شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ، اور وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر کسی کو بھی بنا دے گا. جگہ موقع 1 لاکھ
عیسائی 6000 مسلمان. شدید جنگ ہوئی. جعفر کے پہلے ایک بازو قلم ہوا, علم دوسرے ہاتھ میں لے لیا, دوسرا بازو قلم ہوا, لیکن علم کو گرنے نہیں دیا, کہتے ہوئے بازوؤں سے زمانے جب تک زید نے آ کے علم نہیں لے لیا. بے شمار زخم کھائے, شہید ہو گئے. جبرائیل نے رسول اللہ کو خبر دی کہ جعفر شہید ہو گئے ہیں. آج کا بازار اردو میں ہے, جعفر شہید ہو گئے, لیکن اللہ نے جعفر کو دو پر دیے ہیں. رسول اللہ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا جعفر شہید ہو گئے, جعفر شہید ہو گئے. ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے, لیکن اللہ نے دونوں بازوؤں کے بدلے دو پر عطا کیے ہیں جن کی مدد سے وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں. آج تک صرف جعفر تھے, قیامت تک کے لیے جعفر تیار ہو گئے. اب قیامت تک جعفر تیار ہے. جعفر کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیے. بڑے کا نام عبداللہ ہے, چھوٹے کا محمد ہے. نواز نہ تھا, طبیعت کی وجہ سے ذرا دور ہوئے محمد. محمد بن جعفر کا اب مولا علی اور جناب سیدہ کی چھوٹی بیٹی بی بی ام کلثوم سے ہوا. اللہ نے ایک بیٹی عطا کی, نام ان کا بھی زینب ہے, زینب صغرا. بیٹی کا نام کلثوم تھا, اس لیے کنیت ام کلثوم قرار پائی. جناب محمد کا وصال ہو گیا, بی بی ام کلثوم نے دوسرا نہیں کیا. بیٹی کلثوم بھی بچپن میں وفات پا گئی اور جناب ام کلثوم نے زندگی مولا حسین کے لیے وقف کر دی. بڑے بیٹے عبداللہ ہے, عبداللہ بن جعفر کا اب مولا علی اور جناب سیدہ کی بڑی دختر جناب زینب سے ہوا. اور زینب جیسی ہستی کے عقد کے لیے جو علی اور سیدہ کی بیٹی ہے, جعفر تیار کا فرزند ہی ہو سکتا ہے. جناب عبداللہ سے, عبداللہ بہت طاقتور, بہت جری بہادر, اور رسول اللہ نے دعا دی تھی, لہذا تجارت آپ کی بہت چلی. بڑے تاجر تھے. جگہ صفین میں آئے اور اپنی بہادری کی داستان رکھ کی جگہ صفین میں. اور ایک موقع پر جب مولا علی حملہ کر کے آئے تو بہت زخم مولا علی کے سینے پہ لگے ہوئے. جب دوبارہ مولا علی جانے لگے, امام حسن نے کہا بابا ایسے نہیں, جس میں ذرا تو بڑھ لیجیے, بہت زخم لگ چکے آپ نے. کہا کوئی ذرا لے آؤ اگر ہے میرے سائز کی. دیکھا کوئی بھی مولا علی کے نام پر نہیں آ رہی تھی. جب یہ منظر عبداللہ بن جعفر نے دیکھا, اپنی ذرا اتاری. عبداللہ بہت جسیم تھے, اپنی ذرا کو جو لوہے کی تھی دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے کاٹ دیا اور مولا علی کے جسم کے حساب سے کر دیا کہ جیسے کاغذ کو آپ ہاتھ سے پھاڑ دیتے ہیں. شیخ کی قوت, لیکن یہی نظر لگی ہاتھوں پر راشا آ گیا, راشا آ گیا. وقت گزرا, مولا علی شہید ہو گئے, امام حسن شہید ہو گئے. امام حسین نے مدینے سے ہجرت کی. عبداللہ بن جعفر آئے کہ میرے بھائی آپ مدینہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا عبداللہ جو کچھ کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے اسے ہونا ہے, لہذا مجھے جانا ہوگا. کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا عبداللہ تم مدینے میں رہ کر جو میرے کھیت اور میرے دیگر چیزیں ہیں ان سب کی نگرانی کرو گے. میرے معاملات امام مکے آ گئے. 8 ذی الحجہ کو امام مکے سے چلے گئے کوفے کے لیے. قافلہ جا رہا تھا کہ کسی نے آ کر کہا کہ مولا قافلے کو روک لیجیے, عبداللہ بن جعفر آ رہے ہیں. عبداللہ بن جعفر پہنچے. کہا آقا میں حاکم مکہ سے امان نامہ لایا ہوں. کہا عبداللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں, میری منزل اور ہے. کہا مولا اگر ایسا ہے تو پھر اپنے دونوں بیٹوں کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اپنے دونوں بیٹے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر کوئی سخت وقت آئے تو ایک کو میری طرف سے, ایک کو امام زینب کی طرف سے قربان کر دیجیے. میرے اور محمد آپ کے حوالے ہیں, آپ کے حوالے. اور محمد پا کے خیر بیوی زینب نے کئی مہینے بعد بیٹوں کو دیکھا, گلے سے لگا لیا. کہا میرے بیٹوں بہت تمہیں یاد کیا. کہا ابا ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے.
کربلا آ گئے، شب عاشور آئی، زینب نے بیٹوں کو خیمے میں بلایا، کہا بیٹو تمہیں معلوم ہے نا جب جنگ ہوتی تھی تمہارے دادا جعفر طیار کی سرا لڑتے تھے، تمہارے نانا حیدر کرار کی سراجت کرتے تھے۔ دونوں نے کہا مادر گرامی آپ ہمیں بابو جان سے علم دلوا دے، خدا کی قسم کوفے کی قسم میں نصب کریں گے۔ کہا نہیں بچوں علم تو تمہارے بابو عباس کے لیے، لیکن تمہیں گلہات ادا کرنا ہے۔ اب مادر گرامی ہم مایوس نہیں کریں گے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک کر کے تمام اصحاب قربان ہو گئے۔ اس کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی، قاسم کے بھائی شہید ہوئے، مسلم کے بیٹے شہید ہوئے۔ زینب نے اور محمد کو بلایا، اور محمد بات کیا ہے، تم آپ کا زندہ کیوں ہو؟ کہا بابو جان اجازت نہیں دیتے۔ بھائی کو بلوایا، کہا بھیا کیا میرے قربانی اس لائق نہیں کہ آپ کے کام آ سکے؟ میں نے تو دونوں بیٹوں کو علی اکبر میں صدقہ کر دیا ہے۔ اجازت ملی اور محمد میدان میں آئے، شجاعت حیدری کے جوہر دکھائے، دو تلواریں چمک رہی ہے۔ اب تک ایک مجاہد جاتا تھا، یہ دو مجاہد چلے، دو تلواریں چمک رہی ہے۔ ایک طرف سے فرعون کا حملہ ہے، ایک طرف سے محمد کا حملہ ہے، یزیدی فوج بھاگ رہی ہے، علما علما کی آوازیں ہیں، دونوں بھائی جنگ کرتے جا رہے ہیں۔ حسین بتا رہے ہیں، خیمے کے در پر فضہ زینب کو خبر دے رہی ہے، اور محمد آگے بڑھ رہے ہیں، دونوں تلواریں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب حسین نے کہا ارے دونوں بھائی ہمارے ساتھ کے خیمے تک پہنچ گئے، ہمارے ساتھ خیمہ چھوڑ کے بھاگ گیا، ہمارے ساتھ کے خیمے پر اور محمد کا دونوں تلواروں کا قبضہ ہے۔ اور محمد آگے بڑھے، فرحات تک پہنچے، فضہ نے بتایا، زینب نے کہا فضہ اور محمد سے کہہ دو پانی نہ پیے، ارے سکینہ پیاسی آئے، علی اصغر پیاسا۔ ابھی اور محمد پیاسے پلٹے، ارے 3 دن کی بھوک و پیاس۔ آخر یزیدی فوج نے پکڑ کیا، بھائی کو بھائی سے الگ کیا۔ پہلے محمد گھیرے میں آ گئے، تلواریں لگی، سبھی پہ گرے، کچھ دیر تک اور اکیلے جنگ کرتے رہے، آخر سبھی پہ گرے۔ آواز دی بابو جان خبر لیجئے، حسین چلے، عباس چلے، بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، خیمے کی جانب آ رہے ہیں۔ حسین کے دل میں یہ خیال، ارے بہن کا سامنا کیسے کروں گا، ارے بیویاں زینب کے خیمے میں جمع ہے، اور محمد کا پرسہ دینا ہے، لیکن زینب سر سجدے میں رکھ کے رب کا شکر ادا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ الطالبین فتیات الذین ظلموا ویغفر الظالمین۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بھی عزاداری کے لیے دعوے دے رہے قدم میں سکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، عزاداری کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو نیست و نابود فرما دے۔ پروردگار شہداء کے درجات کو بلند فرما، زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جب اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، مملکت پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانے ساروں میں شمار فرما۔ اس اداکاری کی جن لوگوں نے خدمت کی ہے دنیا میں رہی ہے اس کے بانیات سب کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ مجھے زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث الہدی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوزیر. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بعز طوس. السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا الرازی بالقدر والقضاء جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا وارث الہدى. السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک من انصارک وایمان جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امین ضروری نام سماعت فرمائیں. کل علامہ صاحب ٹھیک 9:30 بجے سے بے ممبر ہوں گے. عبادت مجلس سے آزاد شبیہ کے والد شہزاد علی اصغر برآمد ہوگا اور ماتمداری کی جائے گی. آپ تمام مومنین سے بر وقت اور بھرپور شرکت کی استدعا.